Here again, Samira Nisar, CEO Weth. I'm good and hope you all will be good too. I want to begin today's discussion with a beautiful quote that don't let the stress and craziness of this world distract you from the beauty, bliss, and love that exists everywhere. चलें आज बात करते हैं हम थोड़ी सी लिमिटेड टाइम की कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए। और आज हम सीखेंगे अपने मौजूद मेहमान की मौजूदगी में कि किस तरह से हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं स्ट्रेस से। आज तक हमने ये देखा सुना कि मैनेज करें स्ट्रेस को, स्ट्रेस से बचें किस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हाउ टू डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द स्ट्रेस। जब स्ट्रेस सिचुएशन हो उन सिचुएशंस में हम खुद को किस तरह डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं इससे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिर्ज़ा नईम बेग। ही इज़ रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर बैंक अल-फलाह, हेड लर्निंग सेंटर कराची, फाउंडर ऑफ वाइल्ड लाइफ विद ड्रीम मर्चेंट्स। मोस्ट वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच सुमेरा, वेरी काइंड ऑफ यू। मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था आपके इस शो पे आने के लिए। उसकी वजह ये थी कि आपको पता है यहाँ पे कराची में लॉकडाउन बहुत ज़बरदस्त है, तो सारे सलून्स भी बंद हैं, ब्यूटी पार्लर्स भी बंद हैं। तो फिर आखिर कि I'll just come with मूड होके आ जाऊँगा। How are you? माशाल्लाह, you are looking handsome. Thank you so much. अच्छा, तो सर स्टार्ट करते हैं कि हाउ वाज द लाइफ एज अ बैंकर, थोड़ा शेयर करें हमसे प्लीज। पहली बात तो ये कि एज अ कैरियर आई लव बैंकिंग, बहुत मैंने एंजॉय की। 33-34 years from Pakistan to Abu Dhabi, UAE, but it was obviously a very stressful job because आपको एक सिग्नेचर के ऊपर आप किसी की अमानत में खयानत भी कर सकते हैं और गलती भी कर सकते हैं। बट इफ़ यू आस्क मी कि वुड यू इफ़ आई गेट अ, जैसे वो होता है ना हमारे हिंदुओं का कि एक सेकंड लाइफ मिलती है, सो इफ़ आई गेट अ सेकंड लाइफ आई विल स्टिल ऑप्ट फॉर बैंकिंग, ऑल्दो बैठे रहना पड़ता है, लॉन्ग आवर्स होते हैं, बट आई एंजॉयड इट। ओके सर, मतलब ये कैसे शिफ्ट आया कि आप बैंकिंग से एकदम से इतने ग्लैमर शूट्स कर रहे हैं एनिमल्स के और ये वाइल्ड लाइफ, और ये आपने पेज क्रिएट किया और बिल्कुल नेचर के बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मतलब बैंकिंग एक बिल्कुल डिफरेंट सा जोन है और नेचर के करीब होना और नेचर लविंग होना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो ये किस तरह से शिफ्ट आए, प्लीज शेयर कीजिए। ये शिफ्ट इसी तरह से आए कि टू बी ऑनेस्ट के ये मैं सारे स्ट्रेस का जिक्र किया एज अ बैंकर, तो इसमें मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता था इस स्ट्रेस से, और मुख्तलिफ चीज़ें थी। पहले मैं स्पोर्ट्स खेलता था, फिर मैं फोटोग्राफी में आ गया। थिंग इज़ के फोटोग्राफी, राइटिंग, गार्डनिंग, टू रिलीव योर स्ट्रेस आजकल के स्पेशली हालात में जहाँ लॉकडाउन एंड हर वक्त जहाँ पे टीवी पे देखो, नेट के ऊपर देखो, सिवाय मौतों के और कुछ नहीं आता। तो मैं उस वक्त भी अपने आप को अपना स्ट्रेस ऐसे ही रिलीव करता था कि आई वुड गो आउट, टेक पिक्चर्स। बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर तो मुझे कोई नलके से पानी टपकता हुआ नज़र आ जाता था, तो मैं भी उसको भी फोटोग्राफ करता था। एंड बाय द टाइम मैं ये तस्वीरें लेके नेक्स्ट डे अपने काम पे जाता था तो मुझे लगता था कि मैं रीबूट हो गया हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट कि मेरा शिफ्ट कैसे आया, मैंने अर्ली रिटायरमेंट की अब से कुछ 4 साल पहले, और उससे पहले मेरे 2 पैशंस थे, एक फोटोग्राफी और आई वाज ऑलवेज अ एनिमल लवर। सो आई डिसाइडेड कि इन दोनों को ज्वाइन किया जाए। एंड अपने आप को रिटायरमेंट के बाद आपको पता होता है कि बहुत सारे लोग घर पे अगर बैठ जाएं तो बीमार पड़ जाते हैं। मैंने अपने आप को ये डिसाइड किया कि मुझे बीमार होने के बजाय जितना बैंकिंग में वाइटल था, जितना एक्टिव था, मुझे कम से कम उतना ही होना है, इफ नॉट मोर। सो आई स्टार्टेड डूइंग
बाय द वे ये इस तरह से हुआ था कि एक हमारा फेसबुक के ऊपर पेज है जिसका नाम है बर्ड्स ऑफ पाकिस्तान. उसके ऊपर मैंने कुछ दोस्तों को बर्ड्स की तस्वीरें लगाते हुए देखा विच वर अमेजिंग. मतलब कि मैं पहले तो ये समझा कि ये लोग कहीं नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह की तस्वीरें लगा रहे हैं. सो मैं उससे मोटिवेट हुआ एंड आई स्टार्टेड गोइंग आउट. नाउ स्ट्रेंजली इनफ लिविंग इन कराची, जब मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शुरू की तो मुझे लोगों ने कहा कि भाई आप कराची में रहते हो, आप तो कोई जंगल में नहीं रहते एंड यू नो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्या वाइल्ड लाइफ की आप बातें कर रहे हैं. बट इंटरेस्टिंगली इनफ मैं फेज 8 डिफेंस में रहता हूँ. तो यहाँ की जब मैंने तस्वीरें लगाना शुरू की तो लोगों ने कहा कि क्या आप मलेशिया गए हुए हैं, सिंगापुर गए हुए हैं, कहाँ की बर्ड्स हैं. एंड व्हेन आई टेल देम कि भाई ये तुम्हारे पड़ोस की बर्ड है, इधर आ जाओ फेज 8 में तुम्हें दिखा दूंगा. सो दैट वाज आल्सो अ मोटिवेशन. एंड सबसे बड़ी बात कि वो रिटायरमेंट का एक स्ट्रेस होता है ना कि अब घर का दाना पानी कहाँ से चलेगा. अरे भाई वो तो अल्लाह मियां ने वादा किया हुआ है, कैसे चलेगा. तुम अपना तो प्रोडक्टिव काम करो. मेरे भी प्रोडक्टिव काम यही था कि इसको मैं प्रमोट करूं, अवेयरनेस को प्रमोट करूं एंड ऐसी पैशन मेरे लिए बन जाए कि मेरे जहन में स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ना आए. Again, like I said, it can be your writing, it can be your garden, it can be photography, it can be nature. Nature आपकी एक अपनी जगह बहुत खूबसूरत डिस्ट्रैक्शन है. हालांकि मैं समझता हूँ डिस्ट्रैक्शन का लफ्ज भी गलत है उसके लिए. वो तो इतनी पावरफुल अपील है वाइल्ड लाइफ एंड नेचर ऑफ कोर्स. So that's how I got into this. जी सर, मैं इन बिटवीन चाहूंगी कि आपकी जो है वो कुछ जो आपने क्लिक्स लिए हैं इतने मतलब चार्मिंग किस्म के, उनको शेयर करते जाएं. आप मुझे काइंडली बता सकते हैं कि स्क्रीन शेयर है? यू कैन सी दैट पिक्चर ऑफ द There's a squirrel and there is a सर, हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. आप कुछ मुझसे पहले भी शेयर कर रहे थे. दैट इज सम काइंड ऑफ अवार्ड विनिंग पिक्चर. जी ये एक स्क्विरल है और ये मॉनिटर लिजर्ड है जो कि कुछ ढूंढ रही थी. मैं उसको फॉलो कर रहा था. हम बर्ड्स को ढूंढते ढूंढते थक के एक चारपाई पे बैठे हुए थे और ये सामने लिजर्ड आई. मॉनिटर लिजर्ड इसे कहते हैं. और ये इसको ढूंढते ढूंढते मैंने देखा ये स्क्विरल उसके पीछे भागी भागी जा रही है. तो हमें ये समझ आया कि ये शायद एक दूसरे की दुश्मनी है. इतने में कुछ मैनाओं ने आके इस मॉनिटर लिजर्ड पे अटैक किया और आप इसकी दुम देखें स्क्विरल की जिस तरह से वो खड़ी एंग्री जेस्चर है उसका फुल जैसे वो. So they are both, you can tell कि they are challenging each other and I was sitting close by. तो मैंने तस्वीर ली and उसी वक्त WWF ने एक कंपटीशन अनाउंस किया था जिसमें कल्चर था, लैंडस्केप था, प्लस वाइल्ड लाइफ थी. सो मैंने सिंस वाइल्ड लाइफ वाज माय इंटरेस्ट तो मैंने उनको ये तस्वीर भेजी एंड आई गॉट अ 3rd place award in all Pakistan. That's really good. सर थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि क्या इज दैट वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट कि इस तरह से फोटोग्राफ्स लें? अगर इज दैट वेरी एक्सपेंसिव? देखिए टू स्टार्ट विद हम लोग मैं कहूँगा कि एक्सपेंसिव था लेकिन लेटली एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. ये जो आप जो दिखा रही हैं ना इसमें पहले आप बताएं बर्ड बैठी है कि नहीं? जी बर्ड बैठी हुई है. जब आपने पूछा था ऑब्वियसली वो होगा. जी ब्राउन कलर का है वो बिल्कुल लाइक. मैं तुम्हारे क्वेश्चन का पहले जवाब दूंगा फिर इस बर्ड का बताऊंगा. जी बताइए. तो अब एक कैमरा आ गया जो सोनी का भी है, नाइकॉन का भी है, कैनन का भी है. उसे ब्रिज कैमरा कहते हैं. और ब्रिज कैमरे का कमाल है कि वो एक तो हल्का है नंबर 1. नंबर 2 मेरा बहुत एक्सपेंसिव लेंस है जो मैक्सिमम 600 mm तक जाता है. इन ब्रिज कैमराज फॉर एग्जांपल P900 अब शायद 60-65,000 का है. वो 2000 mm तक जाता है. ठीक है DSLR वाली क्वालिटी नहीं होती बट इट इज़ एन अमेजिंग कैमरा. सो इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव नाउ. जो पहले था अब नहीं है. अगर आप ब्रिज कैमरे पे जाएं तो आपको ये
करना चाहिए, आप वो कॉस्ट बर्दाश्त कर सकते हैं। जी सर। सर आप इस पिक्चर के बारे में कुछ शेयर करना चाह रहे थे? हाँ, ये इसमें ये जो बैठी हुई है ना, इसको नाइट जार कहते हैं। नाइट जार का ये कमाल है कि इसका कैमोफ्लेज बहुत अच्छा होता है, और ये तकरीबन बिलीव यू मी कि 5 फीट से हमने ये तस्वीर दी थी, और मेरा एक दोस्त दिखा रहा था, वो बैठी है, वो बैठी है, वो बैठी है, और मैं देख रहा था कहाँ बैठी है, कौन सी बर्ड बैठी है भाई। इसके कैमोफ्लेज का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये होता है कि इसने हल्की सी थोड़ी सी आँख खोली हुई होती है, जी जी, ऐसे और ही है। और वो इसलिए खोली होती है कि पूरी आँख खोलेगा तो उसकी चमक से वो नजर ना आ जाए। इसलिए ये हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की बड़ी सीख जो बड़ी हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, और ये आपके सिंध में ही मैंने तस्वीर दी है। इसकी ये कमाल है कि एक नहीं दो थी एक्चुअली। अगर तुम पीछे लेफ्ट कॉर्नर पे जाओ तो तुम्हें दूसरी भी नजर आ जाएगी। जी जी, है एक और है, और बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, लाइक ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल ये मिट्टी है, रॉक्स हैं, और इस तरह से मतलब जब आपने कहा है तो मैंने नोट किया, और सेकंड बार अभी मैंने नोटिस किया है वो बैक साइड पे है। अब आप ये देखें कि जब आप लाइव ये कर रहे होंगे काम, तो आपको अपने बिल पे नहीं हुए, या आपकी सास नाराज हैं, या आपकी फूफो की सलाम नहीं किया आपने, ये सारे टेंशन आपके हट गए ना। This is how you distract yourself from these tense situations. दैट्स रियली नाइस। तो उसको देख के इतनी एक्साइटमेंट फील हो रही है, तो ऑब्वियसली जब आप ऐसे में होते हो और जाके खुद से ऐसे क्लिक्स करते हो और जाके वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हो खुद से, तो ऑब्वियसली उसका जो है लेवल कुछ और होता है। जी, ये भी एक बहुत खूबसूरत बर्ड है, और आई थिंक इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमसे शेयर करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्लीज। इसके बारे में मैं सिर्फ इतना शेयर करूंगा कि नॉर्दर्न शोबलर कहलाता है ये, और ये मेल है, और ये आपके आपका विंटर गेस्ट है इस मुल्क में। इस बेचारे के साथ ट्रेजिडी ये है, इन सारी डक्स के साथ। देखें हमारी जो ज़बान है ना, उसके अंदर बड़ी लिमिटेड वोकैबुलरी है ऑन द बर्ड नेम्स। हम सब उसको मुर्गाबी कहते हैं, राइट। मुर्गाबी में लोगों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में ही कम से कम 75 डिफरेंट स्पीशीज आती हैं। सो एनीवे, ये एक प्रोटेक्टेड लेक्स सिंध में माशाल्लाह 1 2 3 हैं अभी भी, जहाँ पे शिकार नहीं होता। ये वहाँ पे लैंड करती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। तो ये हमने कैमोफ्लेज पहन के, कैमोफ्लेज बड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज ये बेचारियों का इतना शिकार होता है ना कि वो बहुत कॉन्शियस होती हैं लैंडिंग से पहले कि कोई ह्यूमन हेड ना नजर आए। हम लोगों की शक्लें इतनी खूबसूरत हैं, जिस तरह से हम टेररिस्ट मशहूर हो गए इंटरनेशनली, हम बर्ड्स में भी जो है मार मार के ना माशाल्लाह से वो अपना रिकॉर्ड खराब कर लिए। नाम खराब कर दिया। सो एनीवे दे आर सो ब्यूटीफुल कि उनको मैं आपसे एक बात और शेयर कर दूं कि मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि मैं हंटर होता था। मैं अपनी अर्लियर डेज में हंटिंग करता था, मैं ये बर्ड्स मारता था। मेरी बेटी जब देखती थी घर पे तो कहती थी इतनी खूबसूरत बर्ड्स को अबू आप मारते हैं। एंड देन आई कन्वर्टेड इनटू कंजर्वेटर। हम कंजर्वेशन के साथ साथ उनकी खूबसूरती की अवेयरनेस जो बहुत कम है, आपको पता है आपके मुल्क में, उस पर मैंने काम किया। नाउ कैन यू इमेजिन व्हाट अ सीरियस डिस्ट्रैक्शन दिस इज फ्रॉम योर यूजुअल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। जी। सर मुझे एक चीज़ की थोड़ी हैरत हो रही है कि आपको माशाल्लाह इनके नाम बहुत अच्छे से पता है, तो लाइक अगर कोई ऐसा बर्ड आपके सामने आ जाता है जिसको आपने पहले से नहीं देखा, तो मतलब आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, या बाद में उसकी पिक्चर जब लेते हैं उसके बाद आके उसको गूगल करते हैं, किस तरह से? मतलब माशाल्लाह आप बड़े अच्छे से उनके नाम सबके जानते हैं, लाइक इतने ये कॉमन है। जी जी, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मैं भी अभी लर्नर हूँ, कोई इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं होता। बिकॉज तुमने बड़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जब नई आती है ना तो हमारी चीखें निकल जाती हैं, और बर्डर्स की ज़बान में उसे कहते हैं लाइफर मिला है मुझे। लाइफर वो है जो बर्ड आपने कभी पहले कैप्चर नहीं की थी, राइट। सो एंड इट्स नॉट जस्ट कि एक पर्सनल एक्साइटमेंट है, हम लोगों का एक बाकायदा रिकॉर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं 320 350 के करीब बर्ड्स का रिकॉर्ड बनाया है। वो ऐसा रिकॉर्ड है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। पाकिस्तान की बर्ड्स हैं ये, एंड
یہ جب ملتی ہیں تو ہمیں ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے اور ہم اس کو لگاتے ہیں. ایک باقاعدہ سیلیبریشن ہوتی ہے کہ آپ کو. تھینک یو فار دیٹ کویسچن, بیکاز یہ ہمارے ملک کی اویئرنیس اور لوگوں کو یہ جاننا, جو میرے بہت سارے فارنر فرینڈس ہیں, فالوورز ہیں, فینس ہیں, ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف غلط لوگ ہیں. ہم لوگ یہ پروڈکٹیو لوگ بھی ہیں اور یہ کام بھی شیئر کرتے ہیں. جی ایسے سی دیٹ بیوٹیفل برڈ. یہ یس جمپیر ایک جگہ ہے کراچی سے کوئی 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ, اور وہ جو اس کے پیچھے فلاورز نظر آ رہے ہیں کتنی وہ خوبصورت. کمبینیشن کتنا خوبصورت ہے یلو اور پنک کا. ایگزیکٹلی. تو یہ حسن ہے ہمارے ملک کا, جس کو بجائے ٹی وی دیکھنے کے اور دماغ خراب کرنے کے, one should go and look at nature and distract themselves from اس کو دیکھ کے آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے اپنی ساری اسٹریس سے. So that's what my mission is. جی بالکل ایسے ہے. سر آپ نے ایک پیج بھی کریٹ کیا ہوا ہے, آفیشیل پیج, جس پہ آپ یہ سب اپنی جو ہے وہ ڈسپلے کرتے ہیں, جتنی پکچرز ہوتی ہیں. اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. وائلڈ لائف ود ڈریم مرچنٹس پیج, اس کے بارے میں جی بتائیے. ضرور. دیکھیں میرا ایسا تھا کہ برڈز آف پاکستان ایک پیج ماشاء اللہ بہت پہلے سے بنا ہوا تھا. اس کا میں فالوور تھا, پھر میں ایڈمن بن گیا. پھر اس کے بعد ہم نے برڈز آف سندھ بنایا, جو کہ ان پیجز کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو اور انٹرنیشنلی یہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس برڈز کا کتنی بڑی ویرائٹی ہے, کتنی اللہ میاں نے ہمیں جہاں خوبصورت پہاڑ دیے ہیں, کتنی خوبصورت وائلڈ لائف بھی دی ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے اویئرنیس بڑھانے کے لیے یہ مشن لیا کہ یہ بائی دا وے سری لنکا کی پکچر ہے. میں نے یہ مشن لیا کہ لیٹس شو پیپل, کیونکہ میری تقریروں سے تو کوئی نہیں مانے گا, لیٹس شو پیپل. تو میں نے ٹرپس بنانے شروع کیے, اور اس کے لیے میں نے وائلڈ لائف ڈریم مرچنٹ گروپ بنایا. اور شروع میں شاید 4-6 لوگ میرے ساتھ جاتے تھے. اب میرا یہ 5 سال کا سفر ہے اس مشن کا, اویئرنیس کریٹ کرنے کا اور اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کا دنیا کی فضول اسٹریس سے. سو وائلڈ لائف ڈریم مرچنٹس کے اوپر ہم اپنے ٹرپس اناؤنس کرتے ہیں, اور لوگ میرے ساتھ جاتے ہیں. کوچ ووچ ہائر کرتے ہیں, کھانا وانا رمضان میں نہیں کرتے. بٹ یہ کہ اس کی وجہ سے جب لوگ ایکچوئل دیکھتے ہیں یہ چیزیں ہمارے ملک کی, تو اویئرنیس بھی بڑھتی ہے. پھر اب ماشاء اللہ ہمارے مور دین 1000 ممبرس ہیں اس میں. وی ڈو اباؤٹ 2 trips in normal circumstances in a month. تو اس سے صرف میں نہیں, ہمارے ممبرس, ان کی فیملیز, کئی دفعہ مجھے کامنٹس آتے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہاں تو لاک ڈاؤن ہوا ہے, ہمیں کم از کم آپ باہر کی ہوا دکھا رہے ہیں. So that's a distraction for everybody from stress and seeing our beautiful wildlife اور ہماری خوبصورت نیچر اس ملک میں. سر ہمارے ساتھ حبیب الرحمان ہیں, ان کا کوشچن ہے, ہاؤ کین وی کیپ آر سیلف انٹریکٹ ود نیچر ان ٹوڈیز لائف. لائف آج کل کی اتنی مطلب ہو گئی ہے لائک کہ ہم لوگ اپنے کام سے ہی نہیں نکل پاتے, تو وہ کچھ ٹپ لگتا ہے جاننا چاہ رہے ہیں اس بارے میں. جی حبیب بھائی, گڈ کویشچن. میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کہ وائلڈ لائف ڈریم مرچنٹ کے اوپر اس لاک ڈاؤن کے اندر یہ ہوا ہے کہ بہت ساری ہاؤس وائفس نے موبائل فون سے انسیکٹ سے لے کے برڈس تک, اگر آپ دیکھیں گے نا, بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا نیچر کو کلوزلی. اگر آپ دیکھیں گے تو فرام ٹیلر برڈ ٹو سن برڈ ٹو ڈاوز, اتنے لوگوں نے تصویریں گھروں کی لگائی ہیں اپنے, جن کے گھر میں پیڑ ہے نہیں بھی ہے تو ان کے چھجے پہ آ کے بیٹھ رہی ہے. سو آپ کو دیکھنا ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ بزی ہیں, ماشاء اللہ ہر ایک بزی ہے, لیکن آپ اگر 1 گھنٹہ نہیں آدھا گھنٹہ بھی نکالیں گے نا, صرف یہ فوکس کر کے کہ میرے گھر کی اطراف میں کیا نظر آ رہا ہے نیچر میں, آپ کو کیڑے مکوڑے اتنے خوبصورت نظر آ جائیں گے. سو دیٹس مائی آنسر ٹو یور کویشچن. یہ جو برڈ ہے یہ بلیک ونگ کائٹ کہلاتی ہے, اور یہ برڈس آپ کی نہ صرف سیڈز لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں اور وہاں پہ پیڑ اگتے ہیں, بشز اگتی ہیں,
یہ ایکو سسٹم میں کام کرتے ہیں, اور یہ برڈس ایسے جس کو ہم ریپٹرز کہتے ہیں جو شکاری ہوتے ہیں, یہ آپ کے ایکو سسٹم میں ایسے ہیلپ کر رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس نے ایک چوہا اٹھایا ہوا ہے. میں فیز 8 میں رہتا ہوں, اور یہاں پہ کیونکہ خاصی ایسا ایریا ہے کہ جہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہے اور وائلڈ لائف ہے, تو یہ ایک پورا سرکل ہے, ایکو سسٹم ہے جو آپ کو ہیلپ کر رہا ہے ان برڈس کے تھرو. جی, تو یہ اس میں جو اس چین میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے بیلنس کرنے کے لیے. دیٹس ریلی گڈ. حبیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ کوشچن کر رہے ہیں, while being so much preoccupied and materialistic, how can we attract the nature and natural life? How can one attract the nature and the natural life? یہ میں پھر وہی آپ سے ریپیٹ کروں گا کہ دیکھیں میں نے 33 ایئرس بینکنگ کی, اور اس بینکنگ میں بھی وچ از اے ویری اسٹریسفل جاب, میں نے اپنے آپ کو اسی طرح سے ڈسٹریکٹ کیا کہ سنڈے کو, سیٹرڈے کو جب آپ کی چھٹی ہوتی ہے, کبھی ایک زمانے میں فرائیڈے کو چھٹی ہوتی تھی, یو کین آلویز لک اراؤنڈ یور ہاؤس. آپ بہت بزی ہیں, مجھے پتہ ہے, میں بھی بہت بزی رہا ہوں, آئی بین این ایگزیکٹو آف اے بینک, سو یو ہیو ٹو ڈیڈیکیٹ. ہماری پرابلم یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, کہ جس طرح سے ویسٹ کے اندر لوگ جو ہے ورک آؤٹ کرتے ہیں, سوئمنگ کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, ہمارے ہاں یہ اس کو لگژری سمجھا جاتا ہے کہ یار آج موسم بہت اچھا ہے, چلو سوئمنگ پہ چلتے ہیں, یار آج موسم بہت اچھا ہے, چلو واک کر کے آتے ہیں. نو, میک اٹ اے پارٹ آف یور لائف. یو اون اٹ ٹو یور اون لائف. آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے. یہ کام وام چلتے رہیں گے, 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکال سکتے ہیں آپ, اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ کو جی سر یہاں میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ بالکل ایسی ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی 3 گھنٹے کام کرتے رہیں تو آپ کی ایفیشنسی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کا فوکس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ بیچ میں تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک لینے کے بعد آپ کام شروع کرتے ہیں تو آپ بالکل فریش فیل کرتے ہیں اور زیادہ آپ پاور اور انرجی کے ساتھ کام کر لیتے ہیں. تو اگر سر یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ شاید اگر ہم بیچ میں سے تھوڑا سا بریک لے لیں گے تو وہ ہمارا ویسٹیج آف ٹائم ہے. ایکچولی وہ ویسٹیج آف ٹائم نہیں ہے, وہ آپ اپنے آپ کو ریفریش کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از ریلی امپورٹنٹ ایکچولی. اور یہ ہمارے ساتھ جی انہوں نے حبیب نے لکھا تھا, ہاؤ کین وی اٹریکٹ نیچر. نو, یو وانٹ اٹریکٹ نیچر مائی ڈیئر سر, یو ہیو ٹو فائنڈ نیچر. آپ کو یہ کرنا پڑے گا, آپ کو نیچر کو ڈھونڈنا پڑے گا. اینڈ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اف آئی کوئکلی گیو یو این ایگزامپل, باٹا کے کوئی برٹش ہیڈ آئے ہوئے تھے پاکستان, اور وہ ڈفرینٹ اسٹورز میں جا رہے تھے. بینگ ان بینکنگ آئی واز ان ٹچ ود سچ پیپل. تو وہ ایک اسٹور پہ گئے اور ان کے مینیجر بہت گرم جوشی سے آئے, ہمارے ظاہر لوکل تھے وہ. انہوں نے بتایا کہ سر میں نے دیکھیں یہ کیا, اور سر میں نے 3 سال سے چھٹی نہیں لی ہے. ڈو یو نو ہی واز فائرڈ فار سیئنگ دیٹ, بیکاز اس نے کہا کہ تم نے 3 سال سے اگر چھٹی نہیں لی ہے تو یا تو تم فراڈ کر رہے ہو, یا تمہارا دماغ جو ہے وہ بالکل فریش نہیں ہے, تم بالکل اسٹیل ہو چکے ہو. سو اپنے آپ کو ریبوٹ کرنے کے لیے سر یہ بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جی سر ہمارے ساتھ عثمان احمد ہیں, ان کا کوشچن ہے, ہاؤ ڈز اسٹریس افیکٹ آر فوکس؟ نو, اس کا جواب میں آپ کو الٹا دوں گا. میں جب فوکس کرتا ہوں اپنی ڈسٹریکشن پہ, اپنی پیشن کے اوپر, تو میرا اسٹریس جاتا ہے. اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. یو ہیو ٹو فوکس آن سم تھنگ ایلس. میرا فوکس جو ہے نا, جو آپ نے ورڈ ٹیکنیکلی فوٹوگرافی پوائنٹ آف ویو سے یوز کیا ہے, تو لائک گولف میں جب شاٹ نہیں مارے ہوتے تو کہتے ہیں 87 مسٹیکس آپ کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ کا فوکس اپنی جگہ پہ ہے, فوکس آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ فوکس نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ پیشنیٹ نہیں ہے. پیشنیٹ نہیں ہے اس کا مطلب آپ کو پسند نہیں ہے چیز. سو فوکس آپ پہلے کریں گے, اسٹریس اس سے افیکٹ ہوگا. اٹس ناٹ دا ادر وے اراؤنڈ سر. عثمان احمد, یہ برڈ جو ہے نا یہ ڈپر ہے, اور بڑی ریئر برڈ ہے ان دا سینس کہ یہ ان یونیک برڈز میں سے ہے کہ جو کہ انڈر واٹر جا کے ڈائیو مار کے اور اپنے ویڈز وغیرہ ڈھونڈتی ہے, اپنا کھانا ڈھونڈتی ہے. پاکستان میں یہ بہت ریئر ملتی ہے. یہ میں نے ناران میں تصویر لی تھی. اس کو براؤن ڈپر کہتے ہیں. جی
سر اس میں یہ براؤن ہی کلر ہوتا ہے یا اس کے علاوہ اور کلرز بھی ہوتے ہیں جو آپ نے مینشن کیا براؤن کو؟ ڈپرز ہیں اور لیکن پاکستان میں یہ براؤن ڈپر ہی آتا ہے، یہ ہمالیہ سے آتا ہے۔ سر آپ نے جس طرح یہ پیج کریٹ کیا ہے اور آپ کام کر رہے ہیں اور آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ شروع میں بہت کم لوگ تھے آپ کے ساتھ، اب آپ ڈفرینٹ ٹرپس بھی آرگنائز کرتے ہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ساتھ شامل کر رہے ہیں، تو کیا یہ اویئرنیس کریٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہے یا آپ ایزیلی لوگوں کے اندر یہ چیز کریٹ کر لیتے ہیں دیٹ دس از امپورٹنٹ اور اس کا ہمیں فائدہ ہے، اگر ہم کیئرنگ ہو جائیں گے تو نیچر کے لیے بھی فائدہ ہے اور ہمارے لیے بھی، تو مطلب یہ اویئرنیس کریٹ کرنا مشکل ہے یا آسان؟ دیکھیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، بہت مشکل تھا میرے لیے when I started 5 years back یہ ٹرپس وغیرہ کرنا۔ پھر ہم نے 5 ایگزیبیشنز بھی کیے ہیں وائلڈ برڈز آف سندھ کے نام سے، پھر ہم نے ورک شاپس بھی کی وائلڈ لائف فوٹوگرافی کے ریفرنس سے، لیکن اٹ ہیز ٹریمینڈسلی ہیلپ۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ میرے پاس مشکل سے 4-5 ایکسکیوز می 4-5 ممبرز ہوتے تھے، اور اب ماشاءاللہ وی ہیو مور دین 1000 ممبرز، اور سبوں کو میں آپ کو بتاؤں اویئرنیس کا ہمارے ہاں یہ حال تھا کہ ہماری پہلی، دوسری، ایون تیسری ایگزیبیشن تک الائنس فرانسے کراچی میں ہم کرتے ہیں، لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ نے تو برڈز آف سندھ لکھا ہوا ہے، فلیمنگو کی آپ نے یہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں، تو یہ تو صرف افریقہ میں ہوتی ہیں۔ سو پھر میں ان کو بتاتا تھا کہ بھائی آپ کے پاس پنجاب میں کچلی ریک پہ یہ آتی ہیں، اور ہمارے پاس کراچی سے مشکل سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ فلیمنگوز موجود ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر۔ سو yes, it has definitely helped creating awareness, and I'm very proud of it. That's really good. سر عثمان کا کوشچن ہے how do we get relief from chronic stress؟ You don't. دیکھو بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ نہیں، خدا کے لیے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیجیے، صبح باہر آتے ہیں نا کنسائز انفارمیشن ہوتی ہے، جو کہ اگر آپ ڈان یا اچھے کوئی، آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو پروموٹ اینی پیپر، بٹ کوئی اچھے اخبار کو آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ بڑی اوتھینٹیکیٹڈ نیوز ہوتی ہے۔ میں یہ کرتا ہوں کہ میں صرف ہیڈنگز پڑھتا ہوں۔ آپ یقین مانیں آج کل کے زمانے میں میرے گھر میں 1 گھنٹہ ٹی وی چلتا ہے سارے دن میں، اس 1 گھنٹے میں سے آدھے گھنٹے میں صرف وہ جو ہوتا ہے نا بریکنگ نیوز، یہ ایک بھینس کرنٹ لگ گیا اس کو وہ مر گئی، وہ بریکنگ نیوز ہو جاتی ہے۔ آدھے گھنٹے میں بریکنگ نیوز دیکھتا ہوں، اور باقی آدھے گھنٹے میں کوئی اپنا نیشنل جیوگرافک وغیرہ قسم کے پروگرامز دیکھتا ہوں جو کہ آپ کے دل کو خوشی پہنچائیں، آپ کو ریلیکس کریں rather than TV channels. So my personal view is number 1, اپنا بلڈ پریشر نہ بڑھائیں، اتنا ٹی وی نہ دیکھیں۔ کرونا از ناؤ این ایکسیپٹڈ ریالٹی آف دس ورلڈ، کرونا ہمیں ساتھ رہنا پڑے گا، جیسے آپ زکام کے ساتھ رہتے تھے نا، آپ زکام سے اتنے پریشان نہیں ہوتے تھے، زکام سے کتنی موتیں نارمل فلو سے امریکہ میں ہوتی تھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ ایڈ ہو گئی اس کے ساتھ 100 مزید موتیں ہو گئی، بٹ you know it's a part of life, we cannot lock ourselves totally, we have to continue living near normal life. So آپ پریشان نہیں ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ جی، اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، اس کے بارے میں آپ کا ویو جاننا چاہ رہے ہیں حبیب؟ اسٹاپ ورینگ اسٹارٹ لیونگ، اسٹارٹ لیونگ، اچھا یہ بڑا بہت ٹرکی کوشچن ہے دوست حبیب بھائی۔ بات یہ ہے کہ it is very difficult to stop worrying. Yes sir, it's very difficult to stop worrying because realities ہیں دن کے، میں شروع میں کہا تھا کہ اگلے مہینے کا بل پھنسا ہوا ہے، بیٹی کا ایڈمیشن نہیں ہوا، بھابھی کا یہ نہیں ہوا، بہت سارے مسئلے ہیں لائف کے، بیمار ہے کوئی پیارا اپنا۔ سو یہ تو کرونا کی سزا ساتھ رہے گا، اللہ کرے گا کرونا تو چلا جائے گا، لیکن یہ کہ ورینگ تو رہے گی۔ اسٹارٹ لیونگ، یس سر، تو لیونگ ایسے ہی رکھیں کہ آپ کی پازیٹیو تھاٹ ہو، آپ ہمیشہ اچھا سوچیں، برا تو ہے ہی۔ دیکھیں اللہ میاں نے نا
اگر آپ سمجھتے ہیں بہت ساری پریشانیاں دی ہیں تو آپ کو اللہ میاں نے بہت چھوٹی 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 بہت پیاری خوشیاں بھی دی ہیں. اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری خوشیوں پہ فوکس کریں تو وی ول اسٹارٹ لیونگ. دیٹس مائی ہمبل اوپینین سر. That's good. That's really nice. بالکل ایسے ہی ہے. بس ہمیں اکنالج کرنا ہے. ہم اگر پین کو اور تکلیف کو اکنالج کر لیں گے, اس کو سوچ لیں گے, اس کو خود پہ حاوی کر لیں گے, تو ہم اس طرح سے جینا شروع ہو جائیں گے. اور اگر ہم پازیٹیو چیزوں پہ فوکس کریں گے, خود ہی سے خوشی ڈھونڈ لیں گے, کیونکہ خود سے نہ بھی آئے تو خود سے ڈھونڈ لینا پڑتا ہے اس کو, تو obviously لائف ایزی ہو جاتی ہے. یہ عثمان نے بڑی اچھی بات لکھی ہے, بائی ڈسکورنگ نیچر یو ڈسکور یور سیلف. سر یو ویری رائٹ, آئی ایگری ود یو. جی سر. سر آپ کوئی اگر میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو وائلڈ لائف کے حوالے سے تو ضرور شیئر کیجیے گا. جی جی بالکل, میری میسج یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ میاں نے آپ کو کتنی ساری دولتیں دی ہیں, جن میں سے آؤٹ آف اف آئی ایم ناٹ رانگ 7 دنیا کی جو پیکس ہیں ان میں سے 5 آپ کے اپنے ملک کے اندر ہیں. اس کو ڈسکور کریں اور نیچر کے قریب جائیں. نیچر آپ کو بہت سارا سبق سکھاتی ہے. نیچر آپ کو یہ تک سکھاتی ہے کہ بعض جگہ ہم جنگلی جانوروں کو لیپرڈ جیسے دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے اینیمل کو مارتی ہے جو اس کی فیورٹ غذا ہے, لیکن اس کا بچہ دیکھتی ہے نا تو وہ اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے, اس کو شیلٹر دیتی ہے, اس کو وارمتھ دیتی ہے. یہ سب ایکچوئل واقعات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سو آئی فیل کہ یہ ہم جو 2 پیروں والے جانور ہیں نا, ہم سب سے خوفناک ہیں. اینڈ جو باقی وائلڈ لائف ہے آپ کی, اس سے آپ بہت سیکھ سکتے ہیں. بلیو یو می کہ میں نے کم از کم اپنی چھوٹے سے ایکسپیرینس میں اس 5 سال میں وائلڈ لائف سے بہت سیکھا ہے. آپ یہ دیکھیں, ایک چڑیا ہے, اس کے ہاتھ نہیں ہیں, اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے. آندھی طوفان برف بارش کے اندر وہ اپنے گھونسلے بناتی ہے, اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے. وہ کیسے کرتی ہے؟ اس کے پاس اے سی بھی نہیں ہے, اس کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے جا کے بھاگ کے کھانا لے, اس کے آس پاس پانی بھی نہیں ہے. سو سر وائلڈ لائف ٹیچز یو اے لاٹ, اینڈ آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ بہت کچھ سیکھیں گے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور میں چاہوں گی کہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ آپ کے پیج کو ضرور وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کتنے ونڈرفل جو ہے وہاں پہ مزید کلکس آپ نے شیئر کیے ہوئے ہیں. اور آپ کے علاوہ جو ہے جیسا آپ نے مینشن کیا کہ 1000 کے قریب اور گروپ ممبرس ہیں اور ان کی بھی کلیکشن وہاں پہ موجود ہوگی. اور ہمیں نیچر کو سمجھنا ہے, نیچر کی کیئر کرنی ہے, اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. تو ہمیں اب تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کرنا ہے. اب ہمیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا ہے, اس کو ایکنالج بھی کرنا ہے, اور اس کو انجوائے بھی کرنا ہے. دیٹس واٹ آئی تھنک. تھینک یو سو مچ. میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ میرے ٹرپس ابھی بھی جا رہے ہیں, کم جا رہے ہیں, ود سیریس ایس او پیز جا رہے ہیں کہ آپ کو ماسک پہننا ہے, ایک گاڑی میں ایک بندہ ہوگا وغیرہ. آپ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ جنگل جا رہی ہیں تو آپ کے پیچھے کورونا نہیں آ رہا. جب آپ انسان کے پیچھے جا رہی ہیں وہاں کورونا آ رہا ہے. اسٹے اوے فرام شاپنگ سینٹرز اینڈ گو ٹو دا جنگلز, یو آر سیفر دیئر. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پیج جو ہے نا وہ کوئی پکنک کا پیج نہیں ہے, کوئی پارٹی کا پیج نہیں ہے. جس کو سیریس انٹرسٹ ہے وائلڈ لائف سے اور وہ سیکھنا چاہتا ہے, آگے جانا چاہتا ہے, ٹریول کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ, they are more than welcome. I'll be very happy to welcome you. سر آپ نے بھی ذکر کیا کہ آج کل بھی آپ کچھ جو ہے وہ ٹرپ لے کے جا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ اپ کمنگ کون سا اس طرح کا ہے. میں نے رمضان کے اندر کیونکہ لمیٹیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, لوگوں کو پیاس لگتی ہے, ماشاءاللہ روزے دار ہوتے ہیں, تو میں نے ایک ٹرپ کیا ہے جو کہ ہاف ڈے تھا. ہم 7 بجے نکل کے وی ور بیک بائی اباؤٹ میرے خیال میں 1 بجے تک واپس آ گئے تھے. تو اس میں ہم نے ایس او پیز رکھے ہیں کہ جی آپ کا ماسک ہوگا, گاڑی میں ایک بندہ ہوگا, انلیس آپ کا فیملی ریلیشن ہے, ٹیمپریچر دیکھتے ہیں ہم. تو اب انشاءاللہ عید کے بعد ہم فل ڈے ٹرپس پھر سے شروع کریں گے اور اس میں یہی ایس او پیز رہیں گے, اور اب میرا مشن کنٹینیو رہے گا.
جی سر، آپ کراچی میں ہیں تو ہم لوگ اگر پنجاب سائڈ سے کوئی بیچ میں مطلب شامل ہونا چاہے کسی ٹرپ میں، آپ کو جوائن کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہمیں کراچی آنا پڑے گا، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں، یا کوئی مطلب یہ کس طرح سے ہوتا ہے سر؟ آپ کائنڈلی میں آپ کو عرض کروں، آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے دیٹ کہ آپ اسلام آباد کی بات کر رہی ہیں. میرے پاس ساؤتھ افریقہ سے گیسٹ آ چکے ہیں، میرے پاس پولینڈ سے گیسٹ آ چکے ہیں، اسلام آباد کی ایمبیسی سے فارنرز آ کے اٹینڈ کر چکے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک میں مغلہ ہلز کا بہت عرصے سے پروگرام بنا رہا تھا. وہ somehow for one reason or another 150 ٹرپس میں نے کیے ہیں سو فار، جس کے اندر سری لنکا کے بھی ٹرپس ہیں، سوری نیپال کے بھی ٹرپس ہیں، جس کے اندر سندھ کے بھی ٹرپس ہیں. اور میرا پلان ہے انشاءاللہ اللہ حالات بہتر کرے کہ ٹریولنگ آسان ہو جائے. سو وی ول آرگنائز ایک مغلا اینڈ اپ ورڈس ایک ٹرپ انشاءاللہ ضرور کریں گے. تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے، ایٹ لیسٹ میرا تو خود بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ کا کوئی اس طرح سے ٹرپ ہو تو میں اس کو ضرور جوائن کروں. اور ٹوٹلی ایگریڈ کہ نیچر جو ہے یہ بہت بڑی مطلب ہمارے لیے ایک بہت بڑا کیور ہے. اگر ہم کسی بھی طرح کے چاہے کرونک ہو یا کوئی بھی ڈیزیز ہو، اگر ہم نیچر کے قریب ہو جاتے ہیں تو زیادہ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ افیکٹ، کچھ نہ کچھ سودنگ افیکٹ ضرور آتا ہے. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو یو سو مچ. ویلکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر اینڈ تھینک یو ویری مچ کہ بغیر بیوٹی پارلر کے تم نے مجھے بتایا. اور سر سوری کہ آپ کو اتنی دیر تک جاگنا پڑ رہا ہے. آپ جس طرح کے بتا رہے تھے کہ آپ کے لیے 10 بجے بھی بہت لیٹ ہے، تو ماشاء اللہ آپ جلدی اٹھنے والے لوگوں میں شامل ہیں، تو ایکسٹریملی سوری کہ ہمارا ٹائم یہ تھا اور ہماری وجہ سے آپ کو پرابلم ہوا. That's okay. I was just joking. Take care. اوکے Allah ٹیک Hafiz to all the اللہ. viewers. Assalamu alaikum. اوکے ٹیک کیئر. تھینک یو سو مچ ویورس کہ آپ نے ٹائم نکالا. اور آئی جسٹ وانٹ کہ مطلب ہم واقعی نیچر کے اندر کچھ ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کریں، اس کی کیئر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم نے بہت سی چیزوں کو بہت سے طریقوں سے اسپوائل کیا ہے. ناؤ از دا ٹائم ٹو اسٹارٹ کیئرنگ، تاکہ یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا، اور ہمارے ارد گرد کا اگر سراؤنڈنگ، ہمارا ماحول، ہمارا ایٹماسفیئر جو ہے، اگر یہ ہم اس کو انہینس کرتے ہیں، اس کو کلین رکھتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں، تو یہ ایٹ دا اینڈ اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. تھینک یو سو مچ فار آل آف یو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. Allah Hafiz.